अस्सलाम वालेकुम जी। आज के ज़िमनी इंतखाबात की 20 में से 17 नशिस्तें पीटीआई ने वापस जीत लीं। हमने अपने किसी भी व्लॉग के अंदर इसीलिए नशिस्तों की किसी भी तादाद के हवाले से कोई भी बात कहने से गुरेज़ किया और हम यही कहते रहे कि आप किसी का तजिया देख लें, वो तजिया देख लें, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे हमारे लाशऊर के अंदर ये बात छुपी हुई थी और वो हम आज से शेयर करना चाह रहे हैं। इसके अंदर क्या बिका, इस इलेक्शन के अंदर किस चीज़ ने डोमिनेट किया, इसके अंदर जो था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बिका। इमरान खान साहब जिन्होंने 4.25 साल जो था वो उनको मिसयूज़ भी किया, नीचे लेट के उनकी चापलूसी भी की, उनकी हर बात पूरी भी की, लेकिन पिछले 3 माह के अंदर उसने सिपा सालार से लेके एक्स और वाई जो थे उन सब को जलसों के अंदर घसीटा, उनका नाम जो था वो रगड़ा। आप ये कैसे तवक्को कर सकते थे कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी जो सियासत जेल में जाके तकरीबन अपनी तरफ से उन्होंने, उनके मुखालफिन ने तो दफन कर दी थी ना, और उनकी सियासत का रिवाइवल हुआ था 2 नाम लेने के बाद, ठीक है। और वो जो सियासत का रिवाइवल हुआ था ऐथे तो पाए 8-8 नाम लेंदा सी, ठीक है ना, क्या ख्याल है। और वो उनको कहता था कि जनाब आपसे गलती हुई है और आप गलती कर सकते हो और आप वापस आ जाओ और मैं आपको माफ़ कर दूंगा। तो मेरा मतलब है कि अगर इन इलेक्शन के अंदर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकी है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बिका है। बाकी महंगाई उसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है और वो रहेगा, वो PMLN को भुगतना पड़ेगा। अब तक की जो ट्रेंड है वो यही बता रहा है। लेकिन इस तरह जो है, दूसरी बात ये है कि 20 सीटें वही थीं जो PTI की अपनी सीटें थीं और इसमें से मेरा ख्याल है कुछ 10 के करीब 12 के करीब जो थी वो उसकी अपनी सीटें थीं या PTI के ऊपर जीती गई थी। 8 के करीब जो थे वो बाहर से लाए गए हुए थे और उन्होंने भी तो इलेक्शन जीतने के दौरान यही कहा होगा ना कि हम ये सीटें जीतने के बाद किसको दे देंगे, और वो फिर दे गए। लेकिन एक जो आज़ाद सीट निकली है वो एक ऐसे बंदे की थी जो कि मेरा ख्याल ये पिंडी से जो निकलेगी, जिसके आसार नज़र आ रहे हैं, बल्कि वो भी शायद अब ना निकल सके, जो नताइज ताज़ा तरीन है उसमें भी PTI जो है वो विन कर गई है। यानी कि जिनको सपोर्ट किया था जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब ने, मेरा ख्याल है कि आखिरी इतलात तक वो कैंडिडेट जीत जाएंगे या उनका 19-20 का मुकाबला चल रहा है, लेकिन पोजीशन वाज़े हो गई। 17 सीटों के ऊपर जो है वो PTI ने वापस ले ली हैं। उनमें से सिर्फ 2 जो है वो PMLN उनसे खींच पाई है और जाहिर है कि ये PMLN की सीटें नहीं थीं, ये PTI की जीती हुई या अडॉप्ट की हुई सीटें थी। तो चले PMLN ने और नहीं तो कुछ हासिल ही किया है ना, तो इस पूरी दास्तान के अंदर उसका जो फेज़ 2 है वो तो हम आपको बाद में बताते हैं कि उसका सेकंड प्लान B क्या है। अब तक के इतलात के मुताबिक अगर जो हैं वो रहने का फ़ैसला करते हैं शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि इसके बाद मेरी राय के अंदर अखलाकी तौर पे जो है वो उन्हें रिज़ाइन करके, मैं नुसरत जावेद साहब का जो है वो वाला फ़िलासफ़ी उधार ले रहा हूँ कि रिज़ाइन करके और नए इलेक्शन में चले जाना चाहिए और नए इलेक्शन में जाके भी इसी तरह जूते खाने चाहिए। नहीं, नए इलेक्शन के नहीं, हर जमात की अपनी पॉकेट्स होती हैं, अपनी सीटें होती हैं, लोकल पॉलिटिक्स के जो डायनामिक्स होते हैं उसके तहत वो नए अपने लोगों को टिकट बांटती है। कुछ एक जगह के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6 कैंडिडेट्स होते हैं ना, तो बाकियों को लीडरशिप अकोमोडेट करती है और एक बंदे को खड़ा कर देती है और यूं बाकियों को सब साइड रखती है कि यार तू ना खलोई यार, ये वो सारा कुछ, ये सारा कुछ। यहाँ पे तो पूरी पार्टी बाहर हो गई थी ना PMLN, और ये PTI के जो लोटे थे जिनके साथ मुआहदा करवाया था आसिफ अली जरदारी साहब ने कि इनको आप टिकट देंगे, उनको टिकट दे दिया गया। तो वो जो सारे थे जो कि पहले वहाँ पे आपस में PMLN की टिकट के लिए लड़ रहे होते थे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि पहले हम 5 या 4 या 3 लोग हैं यहाँ पे इस सीट पे जो आपस में कंटेस्ट करते हैं लीडरशिप के सामने जाके, इसका मतलब एक और का इजाफा हो गया, एनू तो कड्डो ना, एनू तो हरवाओ ना, ठीक है। कोई ये भी रहा, कुछ लोग ला ताल्लुक हो गए कि ठीक है जनाब, जितता है तो जित जाए, हारता है तो हार जाए।
بہت ساری جگہوں کے اوپر میں اپنے ایک ولاگ کے اندر پہلے کہہ چکا ہوں، اور اب جو ہے وہ شاید ولاگ اپلوڈ نہ ہوا ہو اس ولاگ سے پہلے، کہ بعض جگہوں کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے خود ذاتی طور پہ بھی لوگوں کو فون کیے آخری وقت میں آ کے۔ پی ایم ایل این کو اس صورتحال کا اندازہ تھا، کیونکہ 4 لوگ جو تھے وہ ہو گئے تھے، میرا مطلب ہے کہ اسی لیے وہ ریزائن ہو کے تو ان الیکشن میں کودے تھے نا، کہ انہیں یہ ساری رپورٹس مل گئی تھیں کہ وہ یہ الیکشن ہار رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو جو تھا وہ یوں ایزی لیا، یا بلکہ ان ایزی لیا، کہ انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ کود گئے، لیکن ان کے آنے سے کوئی نتائج تبدیل نہیں ہوئے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سلور لائننگ اس میں پی ایم ایل این کے لیے یہ ہے کہ شدید ترین مہنگائی کرنے کے باوجود، اینٹی عوام اقدامات کے باوجود اور پرو اقدامات ان کے سارے روک دیے گئے، ماسوائے مفت دوائیوں والا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے 100 یونٹ کی بات کی یا دیگر باتیں کی وہ روک دی گئیں، تو اس کے باوجود بھی وہ پی ٹی آئی کی 2 سیٹیں چھیننے میں کامیاب ہو گئے، اور تیسرا آزاد جو ہے وہ بیسیکلی وہ کینڈیڈیٹ تھا جو کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اگر اس کو ٹکٹ مل جاتی، ٹکٹ لوٹے کو ملی ہوئی تھی، وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، تو جس کے نتیجے کے اندر وہ الیکشن جو تھا وہ جیت رہا تھا۔ مطلب میں اب تک یہی کہ وہ بھا صاحب جو ہیں خوشاب سے، ٹھیک ہے، سٹرونگ کینڈیڈیٹ ابھر کے سامنے آئے، پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ تو ان کے، یا یہ جو صاحب جو تھے یہ تو نزدیک نہیں پھٹ کے ان کا مقابلہ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ دو بدو۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ پی ایم ایل این کو بہت ساری سول سرچنگ کی اور غور کرنے کی جو ہے وہ دعوت دیتی ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے اس کو اپنی الیکشن اسٹریٹجی جو ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی نے اپنی سیٹس واپس لی ہیں اور بتایا ہے کہ اس ملک کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کیسے بکتا ہے، کیسے ہاٹ کیک کی طرح بکتا ہے۔ تو جن کے خلاف یہ بیانیہ بکا ہے ان کو ذرا اپنی فکر کر لینی چاہیے۔ میرا خیال ہے اس الیکشن کا نتیجہ جو ہے پی ایم ایل این کی پولیٹکس کو کوئی ڈینٹ نہیں پڑنے لگا، مطلب کہ وہ 19-20 نہیں رہے گی تو 18-20 رہ جائے گی، لیکن جن کے خلاف یہ بیانیہ بیچا گیا ہے ان کو ذرا اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، میری بڑی مؤدبانہ عرض ہے۔ پلان بی کیا ہے جی؟ پلان بی یہ ہے کہ جو اب تک ہماری کانوں سے گزرا ہے، ہو سکتا ہے کہ چاچو کو یہ بڑا فیصلہ کر لیں اور پلان بی ایگزیکیوٹ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کہ 8 کے قریب پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں انہوں نے حمزہ شہباز سے مل کے اپنے لیے کوئی سپیس ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے اپنے ریزائن ان کے حوالے کر دیے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ ریزائن پیش کر دیے جائیں اور نتیجے کے طور کے اوپر پی ٹی آئی کی جو پنجاب اسمبلی کے اندر عددی اکثریت ہے اس کو پھر کم کر دیا جائے۔ یہ پلان بی ہو سکتا ہے۔ اس وقت 8 انہیں سیٹیں چاہیے تھیں 11 اپنی سادہ اکثریت کے لیے، تو اگر 8 پی ٹی آئی کی کم ہوتی ہیں اور 2 وہ جیت لیتے ہیں اور 1 آزاد، تو پھر وہ اپنی سمپل میجورٹی رکھنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب رہتے ہیں۔ یہ پلان بی ہے کہ 8 پی ٹی آئی کے لوگ ریزائن کروا کے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں 2 سیٹیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کی جیتے ہیں وہ اور 1 آزاد کو ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے، تو سیاست چلے گی۔ میں آپ سے جس دن یہ 9 اپریل ہوا تھا، میں نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب یہ جو ہے میرا مطلب ہے کہ یہ اب غیر یقینی کی صورتحال چلے گی۔ ایک ہم نے اپنے اور بھی ویلاگ کے اندر بات کہی ہوئی ہے ہمارے ایک دوست کی، ہیں میں نے کہا راجہ رزاق صاحب کی، کہ ان کے ایک دوست نے انہیں بتایا تھا کہ جولائی 17 اگست اور 8 اکتوبر کی تاریخیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ 17 اگست کو اسمبلی ٹوٹے گی اور 8 اکتوبر کو نئے الیکشن ہوں گے۔ میں نے کہا یہ 2023 پہ کیوں نہ چلے جائیں، تو کہا نہیں 2022 کی یاد رکھنی۔ تو وہ بہرحال ایک ہیں نجومی ہیں، انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی، تو اب مجھے وہ تاریخ ایک دم ابھر کے میرے سامنے آ گئی ہے۔ اس سمبولک ہے، پی ٹی آئی جب تھی حکومت کے اندر وہ بھی سارے ضمنی انتخابات ہارتی ہے، ایک آدھ کی ایکسیپشن کے علاوہ، وہ بھی بیوروکریٹ نے جو تھی وہ اپنا دماد جتوایا تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا وہ کوئی الیکشن نہیں جیتی، وہ ضمنی الیکشن جو تھا یا کے پی کے میں کے اندر جیتی۔
تو اب پی ایم ایل این حکومت میں ہے، اس نے تمام غیر مقبول فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کا بوجھ اٹھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ آئے اور اس کا بوجھ اٹھائے۔ یہ الیکشن کے نتائج اور یہ الیکشن کی چیزیں جو ہیں یہ پلٹا کھا سکتی ہیں ایک صورت کے اندر، اور وہ صورت ہے کہ نواز شریف صاحب بنفس نفیس واپس تشریف لے آئیں اور آ کے اگر الیکشن کال ہوتے ہیں تو اگلے الیکشن کی وہ لیڈ کریں، اس کی پوری اسٹریٹجی کو۔ ان کی جو موجودگی تھی جیل میں تھی، اس نے ان کی پارٹی کو ڈیمینش ہونے سے بچایا تھا، اور اب اگر وہ یہاں پہ موجود ہوں گے تو ان کو بھی ان کی پارٹی کو بہت بڑی سائیکولوجیکل سپورٹ ملے گی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی جو سیٹیں تھیں وہ واپس جیت گئی ہے، 2 ہارنے کے بعد، بلکہ 3 ہارنے کے بعد وہ اپنی 20 میں سے 17 سیٹیں جیت گئی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے سیلیبریشن ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہ 3 نہیں جیتی، اس پہ بھی ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی سیٹیں ہار رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہے کہ مارجن اگر جنرل الیکشن کے اندر پڑ جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ جلدی میں نے کہا کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔